السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ جب ہم نے یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جس کی کیس اسٹڈی ہمارے سامنے آئی، ایک تو ان کی پک اینڈ چوز پالیسی تھی، کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ باتوں کو نہیں مانتے تھے، جو دل کو لگتی تھی آیت اس کو مان لیتے تھے، جو دل کو نہیں لگتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ان کا ایک وشیس سائیکل تھا گناہوں کا، یعنی ان کو بار بار معاف کیا جا رہا ہے، پھر وہ گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا گناہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، پھر اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کے تعلقات بھی بہت میسڈ اپ تھے، اللہ سے بھی تعلق نہیں ٹھیک، اسی وجہ سے جو حقوق العباد ہیں وہ بھی صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہے تھے۔ آج ہم جو آیات پڑھیں گے، کور کریں گے ورس نمبر 99 سے 103، اور اس میں ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے۔ ورس نمبر 99 کو اگر آپ دیکھیں آتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو بہت کلیئر ہے، بینات، ویری کلیئر۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو بہت ڈس اوبیڈینٹ ہو، فاسق ہوں، اور فاسق وہ ہوتا ہے جس کو کلیئر باؤنڈری دی ہو، کلیئر رولنگز دیے ہوں، پھر بھی وہ ان رولز کو بریک کرتا ہو، یعنی آپ کو اتنی کلیئرٹی سے بات بتاؤ پھر بھی آپ وہ کام نہیں کر رہے۔ پھر کہا گیا ورس نمبر 100 میں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا گیا، کسی قسم کا بھی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ، ایک فریق نے ان میں سے کیا کیا، اس کو اپنے پیچھے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، کیونکہ اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ پیچھے ہم کس چیز کو پھینکتے ہیں which is not important for us، اس کو پیچھے رکھ دو۔ یہاں پہ بات نہیں رکی، اگلی آیت میں آ رہا ہے 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس، جاءہم رسول، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کر رہا تھا اس بات کی جو ان کے پاس آلریڈی تھی۔ ریممبر دا بیک گراؤنڈ، بنی اسرائیل کی اپنی کتاب میں، توراہ میں یہ منشن تھا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اور جو نشانیاں دی گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان نشانیوں پہ فٹ آتے تھے، کہ وہ تصدیق کر رہا تھا اس بات کی۔ تو جب قرآن نازل کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، انہوں نے اسی طرح ایک گروپ نے کیا کیا، اب اس کتاب کو پیچھے پھینک دیا، اگنور کر دیا، اٹ واز ناٹ امپورٹنٹ فار دیم۔ اوتوا الکتاب، کتاب اللہ، وہ کون سی کتاب تھی؟ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، بالکل اپنے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو قرآن کو یا اللہ کے کلام کو پیچھے پھینکنے کا، پیچھے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی طرف کمر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دس از ناٹ امپورٹنٹ فار اس۔ جیسے آپ کا بک ریک ہوتا ہے، اس میں آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں which are very important for you، اور جس کتاب کو آپ نے کبھی پڑھنا ہے اس کو کہیں دور رکھ دیتے ہیں، وہ شیلف کے اوپر۔ کپڑوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا اب ان کا اللہ کے کلام کے ساتھ، صرف شادی میں دلہن کو اس کے نیچے سے گزار لیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو تب پڑھ لیا، رمضان میں پڑھ لیا، اسی طرح کوئی بہت امپورٹنٹ پرابلم آ گئی تو کہا چلو جی قرآن کھول کے اس میں سے جواب نکالو، لیکن ڈے ٹو ڈے، ایوری ڈے اس سے کوئی کنیکشن نہیں بلڈ کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اصل پرابلم آ گئی which is in verse number 102، اور ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔
کیونکہ بنی اسرائیل کی جو کیس اسٹڈی ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں، ہم بھی اسی طرح کے کاموں میں الجھ گئے اور اللہ کے کلام کو ہم نے وہ ڈیو ریگارڈ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کو فالو کرنے لگے، اس کا اتباع کرنے لگے، اس کے پیچھے جانے لگے جو پڑھا جاتا تھا، شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے بالکل کفر نہیں کیا، کیونکہ بہت سے لوگ، یہاں پہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جادو کا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام بھی اس کو پریکٹس کرتے تھے یا اس کو اکنالج کرتے تھے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں ہاروت اور ماروت کو دیا تھا، یعنی دو فرشتے آئے تھے، ان کو یہ علم تھا اور لوگ ان کے پاس لائنوں میں آتے تھے کہ ہمیں بھی یہ علم سکھاؤ، ہمیں بھی یہ طریقہ سکھاؤ. وما يعلمان من احد، اور وہ کسی ایک کو بھی یہ بات نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، سنو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہاں اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے اور یہ ٹیسٹ ہے بہت بڑا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ فلا تکفر، کفر نہ کرو پلیز، اس کو نہ سیکھو، اس کام میں انڈلج نہ ہو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ، اور وہ جو کچھ سکھاتے تھے اس میں کیا ہو رہا تھا؟ تفریق ڈالی جا رہی تھی. يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، اصل اس کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کلیشز آ جائیں، کیونکہ جس گھر میں ہسبینڈ وائف لڑ رہے ہوں گے تو وہاں پہ پورا یونٹ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، بچے ڈسٹربڈ ہو جائیں گے. اور جب ہسبینڈ وائف اور بچے سب ڈسٹربڈ ہیں، میکا ڈسٹربڈ، سسرال ڈسٹربڈ، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی پوری سوسائٹی خراب ہو جائے گی. اور یہی شیطان چاہ رہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ٹائم مانگا تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور جو کچھ وہ سکھا رہے تھے وہ زیادہ نقصان دے رہا تھا، فائدہ کچھ نہیں دے رہا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَلَاقِ، اور جو لوگ یہ علم حاصل کر رہے تھے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، کتنا برا ڈیل کر رہے تھے، کیوں یہ کام کر رہے تھے جب ان کو بتایا جا رہا تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، ابھی بھی نہیں رکھتے. ابھی بھی جادو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بار بار جاننا چاہتے ہیں، بار بار سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں انوالو بھی ہوتے ہیں. سو یہ رزلٹ تھا اللہ کے کلام کو اگنور کرنے کا. جب انسان اللہ کے کلام کو اگنور کرتا ہے تو اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو شارٹ کٹ طریقے پسند آ جاتے ہیں، اور جادو اس کو شارٹ کٹ طریقہ لگتا ہے. تعویذ کروا لو، کوئی خاص دم درود پتہ چل جائے، اس کو اڈاپٹ کر لو اور اس سے مسئلہ حل کر لو. تعلقات کون اچھے کرے، کون صحیح طریقے پہ جائے، کون اللہ کی بات مانے. جب جائیں گے جادوگر سے بات کریں گے جو ہمیں کوئی طریقہ بتائے گا، کوئی نسخہ دے دے گا، اس سے ہمارا کام ہو جائے گا، کوئی ذائچہ بنا دے گا. اور اس کی وجہ سے وہ دین سے اور دور ہو گئے، کیونکہ آپ دیکھیں اس آیت میں بار بار کفر کی بات ہوئی، کفر کفر کفر. یہ آپ کو ایمان کی کیفیت سے دور کرنے والا کام ہے اور وہ اس میں لگ گئے. 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بہت بہترین ٹھکانہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے سب کام ٹھیک کر دیتا. کیونکہ جس کے پاس ایمان اور تقوی ہوتا ہے، جو ہم نے اتنی لمبی چیک لسٹ پڑھی ہیں، وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو تعلقات میں بھی پرابلم نہیں، اس نے حلال کو فالو کرنا ہے، اس نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس نے اللہ سے دعا کرنی ہے، پرابلم سالوڈ. اس نے صبر کرنا ہے، اس نے سارے اچھے ٹریٹس اپنے اندر لے کر آنے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. سو آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ وی ول ٹاک اباؤٹ دا ریالٹی آف میجک اینڈ جنس. تھوڑا سا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کے بارے میں صحیح کانسیپٹس کیا ہیں اور ہمیں کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے. اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پہلے تو یہ جو اننیسیسریلی ہم ہر وقت ڈرتے ہیں، ہر بات پہ ہمیں لگتا ہے کسی نے بندش کی ہوئی ہے اور کسی نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور کیا ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات کو بھی ہم جادو سمجھتے ہیں، ہم ان فیئر سے نکل آئیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات، شرک کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے شرک کا راستہ کھلتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں سنت کا طریقہ پتہ ہو کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو ادھر ادھر اتنے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں نا، اور ہم قرآن کو شارٹ کٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں جب ہماری لائف میں کوئی چیلنج آتا ہے، پھر ہم کوئی ڈھونڈتے ہیں بندہ، یا کوئی ہمیں بتاتا ہے سنو میں ان کے پاس گئی تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا، تم بھی ان کے پاس جاؤ، اور وہ قرآن سے ہی بتاتے ہیں اور وہ دم درود ہی بتاتے ہیں۔ وہ پھر انسان ایسے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جہاں پر ان کو پھر وہ آپ ٹریپ ہو گئے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے مسئلوں کو حل کیسے کریں۔ سو پہلی بات جو ہم پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں کہ دیر از نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن موجود ہے جو جنات ہیں، اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تھوڑے سے جنوں کے کریکٹرسٹکس ہم دیکھیں گے۔ جن اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو اسکالرس کے پاس آتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ نیک ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ جن اگر آپ پڑھیں اس میں آتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے، پھر طائف جا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے، تو ایک جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور وہ انہوں نے کہا، جا کے انہوں نے سب جنوں کو بتانا شروع کر دیا، دے ور سپر ایکسائٹیڈ کہ ہم نے کیسا کلام سنا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بونز، ہڈیاں کھاتے ہیں اور کاؤ ڈنگ، اسی طرح ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، یہ ان کی زندگی موت بھی ہوتی ہے، سوائے ابلیس کے جو قیامت کے دن تک زندہ رہے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیا تھا۔ یہ قبرستانوں میں، ڈیزرٹڈ جگہوں پہ، جو بیرن لینڈز، گندی جگہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ جتنا گند ہوگا کسی جگہ پہ یہ اتنا زیادہ وہاں موجود ہوں گے، چاہے آپ کا اپنا کمرہ بہت گندا ہے یا جیسے کہیں ٹریش بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے۔ پھر شیاطین یہ مارکیٹس وغیرہ میں بہت ہوتے ہیں، بازاروں میں، کیونکہ انہوں نے وہاں سے لوگوں کو غلط کاموں میں لگانا ہوتا ہے۔ شام کا جب وقت آتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ شیاطین ہیں یہ بہت کثرت سے نیچے آتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں کیا بتایا کہ وہ جو شام کا مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت اندر آ جانے چاہیے اور اپنی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بچوں کو بھی روکنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ باہر نہ کھیلیں، اندر آ جائیں۔ ان کا بھی حساب کتاب انسانوں کی طرح ہوگا، جو اچھے جن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے جن ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ They don't have the ability to produce miracles، صرف یہ کیونکہ یہ نظر نہیں آتے اس وجہ سے، اور پلس ان کو جو اور کچھ کوالٹیز دی گئی ہیں کہ تیزی سے چل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے جو کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی واہ واہ ان کو بہت کچھ شاید آتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے کیسے نقصانات پہنچاتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جو شیاطین ہیں، جو ان میں سے برے جن ہیں، یہ آپ کو فزیکلی بھی بیمار کر سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے پرابلم بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی کو اگر ڈپریشن یا انزائٹی یا ایون او سی ڈی ہے تو یہ جنات کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیکاز آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر کہ جی ہم کیا کریں، ہم اس کا روحانی علاج کرائیں یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں؟ تو دونوں کروائیں۔ میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ اس میں کوئی کلیش نہیں ہے، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ روحانی علاج کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کو ڈھونڈنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے، بیسک علاج آپ آسانی سے خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈپریشن بھی دیتے ہیں۔ پھر جو نائٹ میئرز آتے ہیں، کسی کو بہت ڈرانے خواب آتے ہیں، وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ موت کے وقت میں یہ جھنجھوڑتے ہیں کیونکہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کلمہ پڑھ کے یا مسلمان ہونے کی حالت میں فوت نہ ہو۔ اسی طرح نیو بورن بچہ جب روتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور ایسے موقع پہ اگر ڈاکٹرز کو یہ سینس ہو تو، اور ماں کو بھی، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت کوئی بس بچے کو ریسسیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مینج کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں بھی شکر کر رہی ہوتی ہے اچھا بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا بیٹی، بس اس چکر میں ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہیں کہیں جو آگ لگتی ہے، آؤٹ بریک ہوتی ہے فائر کی، یہ اس قسم کی مستیاں اور شرارتیں بھی شیاطین کرتے ہیں۔ طاعون کی بیماریاں ہوتی ہیں جو میس اسکیل پہ، جیسے کووڈ ہوا تھا، پلیگ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی شیاطین کا رول ہوتا ہے۔ اور
اس سب سے بڑا ٹارگیٹ جو میں نے بتایا تھا مس انڈرسٹینڈنگز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ شیاطین کرواتے ہیں کیونکہ یہ ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ایم آئی ایٹ رسک، کیا شیاطین اور جنات جو ہیں یہ مجھے بھی اٹیک کر سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم ان سے ہو سکتی ہے؟ کون کون سی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے قریب زیادہ آئیں گے؟ اگر آپ کھانا پینا جو کرتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کرتے ہیں، آپ کے لانگ نیلز ہیں، اسی طرح آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ ذکر کرتے ہیں، نہ آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے میں بتا رہی ہوں آپ کو جو باتیں میں پتہ ہیں۔ منہ کھول کے، جیسے آپ کو جمائی آتی ہے، ایک جمائی آئی آپ نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کہ آپ پورا منہ کھول کے کریں تو شیاطین یہ پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ ویسی فضول میں ڈرتے رہتے ہیں ان سے، ہر وقت آپ کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے، کسی نے جادو کیا ہوگا، تو وہ پھر کہتے ہیں یہ ڈر ہے۔ جیسے عام بھی ہوتا ہے نا، کہیں بھی انسٹیٹیوشن میں اگر ایک تھوڑا سا پیسو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو بلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ آ کے انہی کو تنگ کرتے ہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ میوزک اور میوزیکل گیدرنگز اور ڈانسنگ یہ ان کو بہت پسند ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی یہ بہت اٹیک کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پروٹیکشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پھر پہلے سے؟ مطلب آپ کو ابھی کوئی نہیں لگتا، لیکن کیونکہ ان بہت سارے کاموں میں آپ ہیں، ظاہر ہے ان چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اب آپ اپنی پروٹیکشن کیسے سیکھ کریں گے؟ ظاہر ہے وہ والے کام آپ نے چھوڑنے ہیں، اور ان نٹ شیل قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ جتنی سنتوں کو آپ فالو کریں گے اپنی لائف میں، دیکھیں ہم نے پورے دن میں سارے کام کرنے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے پہننے ہیں، واش روم جانا ہے، اور لوگوں کو ملنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ اگر آپ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں کہ ہر کام کو کرنے کی سنت کیا ہے تو وہ کریں گے تو شیاطین آپ سے دور ہو جائیں گے۔ سجدے جتنے آپ کے لمبے ہوں گے نماز میں، شیاطین ان سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ سجدہ نہیں نہ کرتے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کو پڑھنا، تو آپ کو عادت ڈالنی چاہیے کہ روز آپ تھوڑا سا پورشن سورہ البقرہ کا ضرور پڑھ لیں، اور اگر آپ کو زیادہ رہتا ہے ان سے کہ مجھے اپنے آپ کو 100% پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ ڈیلی پڑھ لیا کریں۔ جیسے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو کالج آنے تک اتنا ٹائم لگتا ہے، آپ راستے میں سورہ البقرہ پڑھ لیا کریں جتنی پڑھی جاتی ہے، یا جاتے ہوئے پڑھ لیا کریں، یا گھر میں پلے کر لیا کریں۔ پھر اپنی رات کو سونے سے پہلے دعائیں اور جو سنتیں ہیں ان کو پورا کریں۔ قرآن کو اپنا کانسٹنٹ کمپینین بنائیں، ذکر بہت زیادہ کریں، باوضو رہیں۔ باوضو رہنے والا انسان شیاطین سے بہت پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ غصے کو قابو کرنا ہے، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ طہارت جتنی زیادہ آپ کی ہوگی، کئی دفعہ ہم اوپر سے بڑے اچھے ڈریسڈ اپ ہوتے ہیں لیکن اندر سے طہارت نہیں ہوتی، ہماری اندر سے پاکی نہیں ہوتی، تو اپنی اندر کی جسمانی پاکی جو لوگوں کو نہیں نظر آ رہی لیکن آپ کو تو نظر آ رہی ہے، اس کے معاملے میں بہت کیئرفل ہو جائیں۔ مارننگ ایوننگ دعاز پڑھیں، اپنے رائٹ ہینڈ سے کھائیں، آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھیں، بچہ جب پیدا اس کے کان میں اذان دیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اپنے جو منتھلی سائیکل کے جو پیڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح ڈسپوز آف کریں، جگہ جگہ لوگ پھینک دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے خاص طور پہ جادوگروں کے لیے۔ کامن متس کیا ہیں کہ ان کو بھگانے کے لیے وہ کیمل کی بون کو رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں لوہا رکھو تو بھاگ جائے گا۔ یہ جب نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس پہلے لوہا رکھا جاتا تھا، اب اکثر نیل کٹر یا کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں۔ یہ صرف مت ہے، کوئی قرآن حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتی ہوں، میرے پاس جب بھی آتے ہیں، بیکاز بائی پروفیشن ایم اے پیڈیٹریشین، تو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں میں، تو وہ جب انہوں نے ہاتھ میں اس طرح نیو بورن کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ نے تو اتنا آسان اس کا بتا دیا، لوہا پکڑو شیطان بھاگ جائے گا، بڑا ہی ڈرپوک ہے وہ، نیل کٹر سے ڈر گیا، یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے لوگ کالا دھاگا ہاتھ پہ باندھتے ہیں، اور یا یہ کہ گاڑیوں کے پیچھے بھی کالا کچھ لگاتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن رہے، اور یا کالا کپڑا پہنتے ہیں کہ اس سے جی پروٹیکشن ہوگی۔ اور یہ بھی سوچنا کہ یہ جو جنات ہیں ان کا یہ فیوچر کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ ہمیں جیسے چاہیں نقصان دے سکتے ہیں، جو نقصان ان کا ہوتا ہے وہ باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوگا تو ہوگا، نہیں تو اللہ کی پروٹیکشن ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی ورس نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کی چال بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے۔ if you know how to seek protection, if you know how to follow قرآن، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمیں نقصان شیطان اس لیے دے رہا ہے کہ ہم نے جو کرنے والے کام تھے وہ سب چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کاموں کو اڈاپٹ کریں گے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ تو ہم نے ویسے بات کی نا کہ پریونٹیو میئرز میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں اب جادو کے بارے میں بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا بہت بڑا سوسائٹی کا اس وقت ایول ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو اپنے گھروں میں تعویذ اور ایسی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو عربک میں اس کو کہتے ہیں سحر، اور ڈکشنری میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ریزن ہمیں سمجھنا ہے، یعنی ایسی چیز ہو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جس کا وجہ نہ سمجھ آ رہی ہو. مثلاً خون کے چھینٹے کہیں گرے ہوئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو چوٹ لگی ہے اور وہاں پہ بلڈ گرا ہوا ہے، وہ بات سمجھ آتی ہے. ایک یہ کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے خون کہاں سے آیا، سو دین یو ہیو ٹو بی آن الرٹ. اچھا، اسی طرح لوگ کئی دفعہ اپنے کپڑے کبرڈ سے کلازٹ سے نکالتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے پہننے لگے، آپ نے کہا وہ یہاں سے پھٹا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ چھد گیا ہے یا اس طرح پھٹا ہے، لیکن یہ کہ بڑا فائن کٹا ہوا، جیسے کینچی سے کسی نے کاٹا ہے، اس طرح لوگوں کو فیل ہوتا ہے. اس کا ریزن ہی سمجھ آتا ہے ابھی کون کینچی سے کاٹے گا، میں نے تو بہت سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور ہر دوسرے دن یہ ہوتا ہے. یا یہ کہ آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ نے اتنے ٹیسٹ کروا لیے ہیں اور کوئی اس کا ڈائگنوسس نہیں مل رہا، کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی. وداؤٹ ریزن جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہماری ایک یہ ریڈ فلیگ ہے ہمارے لیے کہ اچھا یہ وداؤٹ ریزن جو بات ہو رہی ہے اس کو میں نے دیکھنا ہے. سو اس کے سمٹمز میں نے کچھ آپ کو بتا دیے. ان یوزول سمٹم وداؤٹ اینی ڈیزیز. پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فار نو ریزن، بس ان کا اب نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس دل نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھبراہٹ سی ہونی شروع ہو جاتی ہے جب میں قرآن پڑھوں، تو اس کا مطلب ہے کوئی اثرات پہ کوئی شیاطین نہیں چاہتے کہ آپ قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں. پھر ان کی کئی دفعہ بہت ایریٹک بیہیویئرز ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ بات چیت کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا. اچھا، سیئرز جیسے ایپیلیپٹک فٹس ہیں وداؤٹ اے کاز، فیملی ہسٹری نہیں ہے، کوئی اور فائنڈنگ نہیں ہے، تو اس پہ بھی ہر ایپیلیپٹک فٹ جو ہوگا وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. میڈیکل ریزن بھی ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ہر چیز کو جادو بنا دیں. ہماری یہاں پہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بھی اس طرح سے قرآن نہیں پڑھتے نا، تو اگر آپ ان کے سامنے ایسی بات کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں ربش اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو بات قرآن میں آ گئی ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے نا، جس کے بارے میں احادیث میں ہمیں بتا دیا گیا اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ اینگر آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں اور کوئی ریزن نہیں بات بات پہ رونا آتا ہے، تو اس میں بھی ایسے چانسز ہو سکتے ہیں. کانسٹنٹ ہیڈ ایک ہے جس کا کوئی میڈیکل ریزن نہیں پتہ چل رہا، جیسے اگر کسی کو مائگرین بھی ہوگی تو وہ مائگرین کے لیے جو میڈیسن ہے وہ کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں وہ بھی میڈیسن کھاتی ہوں مجھے آرام نہیں آتا. لیڈیز میں یہ ارریگولر جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی کوئی ریزن بتا دی، انہوں نے کہا جی پی سی اوز ہیں، آپ اوور ویٹ ہیں، اور آپ کی یہ مسئلے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ کا ہارمونل ہم نے وہ کیا ہے اس میں ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. یا آپ مینوپوزل ہو گئی ہیں اس وجہ سے آپ کی اب ارریگولر بلیڈنگ ہے. یہ سارے تو ریزنز ہیں جو کہ فوراً پتہ چل جاتے ہیں. ایک ہی کہ ریزن نہیں پتہ چل رہا. لڑکیاں ینگ ہوتی ہیں وہ انیمک ہوتی ہیں، ان میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، وہ ریزن ہے تو پھر آپ نے انیمیا کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ریزن نہیں پتہ چل رہا اور ریزن کے بغیر یہ ہو رہا ہے اور بہت ارریگولر سائیکل چل رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک نظر بندی ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پورا پڑھتے ہیں، اس میں جب انہوں نے ان جادوگروں نے ایک رسیاں پھینکی تھی، اور یہ نظر بندی آپ کو یہاں بھی نظر آتی ہے. جو کئی دفعہ میجک ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح آ رہا ہوتا ہے. پھر یہ لوگ مختلف قسم کی ٹرکس بھی پلے کرتے ہیں. اسی طرح ہپنوٹزم از کنسیڈرڈ ٹو بی ان اے وے جو یہ جادو کا طریقہ ہوتا ہے. ٹیلی پیتھی. اچھا، بلیک میجک از سم تھنگ جو کہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، سب سے اسٹرانگ. اور کالا جادو جو ہوتا ہے، اور یہ کافی ٹربل سم ہے. اچھا، جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جادو جب کرنا ہوتا ہے تو کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، اور اس میں بہت سارا شرک ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا، منہ میں بول رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ توڑ کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو ان کو یہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ منہ میں بولا جا رہا ہے اور وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور شیاطین خوش ہوتے ہیں جب آپ کوئی بڑا گندا کام کرتے ہیں. تو جو لوگ جادو کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تو فالس امپریشن دیتے ہیں کہ ہم قرآن میں سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بیسیکلی اندر سے بہت گندے کام کرتے ہیں. یعنی ان کو یہاں تک کہا جاتا ہے
کہ آپ نے قرآن جو ہے اس کو واش روم میں لے کر جانا ہے، اس کے اوپر اپنی جو ساری فلتھ ہے وہ لگانی ہے، اور اس کے اوپر خون لگانا ہے، یہی جیسے پیڈز کا کہیں پہ آپ کو متلی سائیکل کا کہیں مل جائے، اس کو الٹا پڑھنا ہے، اور وہ یہ سب کام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ جو شیاطین ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں آتے. شیاطین آپ کے دوست ہی تب بنتے ہیں جب آپ غلط کام کریں گے. جتنے غلط کام آپ کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ کی طرف آئیں گے. اچھا، اب وہ کیا کرتے ہیں جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے، اس کی نشانیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب یہ جادوگر ہیں. یہ ایکچولی ہیل کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو پراپرلی ہیل کرتے ہیں. وہ آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کا نام پوچھتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں. اگر آپ توڑ کے لیے بھی جائیں گے تو وہ جادو ہی کرتے ہیں، اسی لیے توڑ کے لیے جانا بھی ناپسندیدہ ہے. اس پہ بھی وہ کہتے ہیں اچھا جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے اس کا نام بتائیں، اس کی ماں کا نام بتائیں. اور ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا خون لے کر آؤ. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس شخص کے ساتھ لگانے کے لیے خون کو، یا اس طرح سے ایسا کام کہتے ہیں. پھر یہ کہ کسی خاص کھانے کے لیے کہتے ہیں ٹیل دا سک ٹو ایٹ اے سرٹن فوڈ اور ڈرنک. اور وہ منہ ہی منہ میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ عربی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ جادو کا ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ان کا. اور اس کے علاوہ وہ کئی دفعہ ان کو کوئی کاغذ دیتے ہیں ان کو جلانا ہے، کہ جو اسموک ہوتی ہے اس کو جیسے دھواں دینا ہے، اس طرح سے کام کرنا ہے. اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. پھر یہ کہ جیسے ہم تعویذ والا دیکھتے ہیں نا، ان کے اوپر وہ بناتے ہیں. آپ اگر گوگل کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے جیسے ہیگزاگونل سا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی زائچیٹ بناتے ہیں. یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, stay away from 7 mortal sins. And when people asked, what are they? Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, having partners with Allah, then occult magic, killing a soul that Allah has sanctified except for the just cause, consuming usury, or then taking up the property of the orphan, fleeing from the battlefield, and accusing chaste but unwary believing women. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جادو کرنا جو ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever ties a knot and blows on it has performed magic, and whoever performed magic has committed adultery, and whoever hangs something as a charm will be entrusted to it. تو یہ جو پھونکے مارنے والا نا، نوٹس لگانی اور پھونکے مارنی. اچھا، میرے پاس کئی دفعہ بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ یہ بیمار تھا اور ہم کسی سے دم کرانے گئے اور انہوں نے دھاگا پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ بھی گریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ گریں کھلتی جائیں گی، بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. بچہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا، پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے. لیکن میں ان کو کہتی ہوں پھونکے بھی ماری تھیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی. اب دیکھیں ہماری جہالت کتنی ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو اس مشکل میں ڈالتے ہیں. سو اس سے پروٹیکشن اب کیسے ہوگی؟ بیسیکلی سیم ہی فارمولا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری فارمولا ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اور اس میں نا آپ اگر گوگل کریں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو قاری مشاری کا رقیہ مل جائے گا. ایک لمبے والا بھی ہے، ایک تقریباً 13 to 15 منٹس کا ہے. اگر آپ ڈیلی سن لیں نا وہ، اور جس کو زیادہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں تو دن میں 2 دفعہ سنیں، 3 دفعہ سنیں، 4 دفعہ سنیں، جتنی دفعہ مرضی سننا چاہتے ہیں آپ سنیں. پھر اسی طرح معوذتین جو کل ہیں وہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد اسی لیے کہا گیا پڑھیں، صبح شام کی دعاؤں میں پڑھیں. پھر سورہ البقرہ کے آخری آیات پڑھیں، جیسے ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر فرسٹ پارٹ آف سورہ غافر جو ہے وہ پڑھیں. اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور اسی طرح اجوا کھجور کھانا جو ہے وہ جادو سے پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. اور ریگولر اپنے اذکار کریں صبح شام کے، ریگولیرٹی سے آپ نے وہ پڑھنی ہے دعائیں. پھر یہ کہ سب سے بڑی پروٹیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی مسئلے کے لیے کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا. کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا ڈیسپریٹ ہو جائے مسئلہ ہے، ایون جادو اگر کسی نے کیا تب بھی نہیں جانا اس کے توڑ کے لیے. وہ حصار بنوا دیتے ہیں. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میری ایک دوست کا بڑے پینک میں فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے شک تھا اس طرح کوئی جادو کر رہا ہے. تو میری ایک فرینڈ نے کہا کہ نہیں میں تمہیں کسی صحیح خاتون کے پاس لے کر جاؤں گی، اور وہ کچھ نہیں کرتی. لیکن کہتی انہوں نے پھر مجھے کوئی تعویذ دے دیا، میں کیا کروں، میں واپس آ رہی ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو پانی میں راستے میں کوئی نالا آئے نظر آئے اس میں بہا دو، بس آیت الکرسی پڑھو، کل پڑھو اور بہا دو اس کو مت گھر تک لے کر جاؤ. میری ایک جاننے والی ہیں، وہ پاکستان سے باہر تھی. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کال کیا، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، اینڈ شی واز ان پینک اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ کسی طرح مجھے کچھ اثرات محسوس ہو رہے تھے. اب آپ سوچیں کہ انہوں نے جادوگر کہاں ڈھونڈا،
مکہ یا مدینہ میں. اب وہ مجھے بار بار کہہ رہی ہے وہ تو اللہ کی پاک سرزمین پہ ہے اور وہ سب کچھ ان سے وہ کروا رہا تھا جو جادو تھا, اور وہ اور بیمار ہوتی جا رہی تھی اور ان کے مسئلے بڑھتے جا رہے تھے. سب سے پہلے میں نے ان کو یہ بتایا سب کچھ ڈسکارڈ کرو. اس نے پتہ نہیں اتنے لمبے لمبے کیل تک بھیجے ہوئے تھے کہ گھر کے باہر گاڑنے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں. پھر کوئی اسپیشل تیل دیا ہوا تھا, پھر اس میں کوئی کاغذ تھا, انہوں نے مجھے ساری وہ پکچرز بھیجی. پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ وہ سب کو ڈسکارڈ کریں, رقیہ سنیں, اور انہوں نے وہی دعائیں پڑھی. الحمدللہ شی کیم آؤٹ آف اٹ. ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے بس آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں اور ڈسکارڈ کرتے جانا ہے. پھر یہ کہ جو ان نیسیسری قسم کا ہم کام کرتے ہیں نا, جو ہمیں پروکریسٹینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, ہر وقت باتیں کرنا, ہر وقت شاپنگ کرنا, ایکسیس میں جب آپ ایون اسکرین ٹائم آپ ایکسیس میں یوز کریں گے آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے, اور ایسی فورسز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لمبے ناخن نہ رکھیں. آج کل تو ماڈلز نے بھی چھوٹے ناخن رکھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ خاص طور پہ جنوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. یعنی اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس معاملے میں. پھر یہ کہ عبادت اپنی اسٹرانگ کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی بھی زنا سے بچائیں, یہ جو افیئرز ہوتے ہیں ان سے بچائیں. یہ سب چیزیں آپ کو انہی کی ڈائریکشن میں پھر لے کر جاتی ہیں. کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں. صفائی کا خیال رکھیں. اپنے پیڈس ہیں ان کا ڈسپوزل صحیح کریں. اور ایون بالوں پہ اوپر جادو ہوتا ہے تو بال جب آپ برش کریں تو ان کو بھی اچھی طرح سے یعنی دبا اکٹھا جمع کر لیں کسی جگہ پہ, اور کہیں مٹی میں ان کو پھر اندر جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں. ہنی استعمال کریں, وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. اور ان سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو ہمیں یہاں نظر آتی ہیں. یہ کون کون سی ہیں یہ دیکھیں. لوگ یہ اتنا شوق ہے ہاتھ دیکھنے کا, اور ہر کوئی کہتا ہے میں بلیو نہیں کرتی, لیکن ذرا دیکھنا تو صحیح شادی کب ہوگی, وہ کیسے ہوں گے. اگر آپ اچھے ہیں تو وہ بھی اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ, فکر نہیں کریں نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فارمولہ دے دی ہے, تو یہ نہیں کریں, ہاتھ نہیں دیکھیں. ایون یہ جو اسٹار سائنس, آئی ڈونٹ بلیو ان اسٹار سائنس, بٹ آپ کا اسٹار سائن کیا ہے؟ ہاں بالکل یہ لگتی ہیں اور وہ لگتی ہیں اور ایسی لگتی ہیں. تو اس چیز کو چھوڑ دیں. ٹیرو کارڈز کے اوپر لوگ بہت جاتے ہیں اور یہ انگلیاں رکھ رکھ کے جنوں کو بلاتے ہیں کہ چلو جی گلاس رکھیں گے اور کچھ پڑھیں گے. یہ سب کام چھوڑ دیں کیونکہ یو کین گیٹ ان ٹو اے بگر ٹربل بیکاز آف آل دس. اور آپ اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری سوسائٹی اس وقت قرآن اور حدیث سے بہت دور ہے, تو ہم نے وہ بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں. کیور کیا ہو جائے گا اس کا ان دا نٹ شیل؟ رقیہ شریعہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا وہ سنیں. مسنون دعائیں اپنی پڑھیں. قرآن کی ریسیٹیشن خاص طور پہ سورہ البقرہ کی کریں. اور پھر یہ کہ کبھی کبھار واقعی اتنا برے اثرات ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو گو ٹو سم ون, اور اگر جانا ہوگا تو آپ نے پراپر اوتھینٹک پرسن کے پاس جانا ہے. اور مل جاتے ہیں, کم ہوتے ہیں. آپ کو میں نے نشانی بتا دی. اگر آپ کسی کے پاس گئے, کسی کے کہنے پہ اس نے آپ کا نام پوچھ لیا, کوئی خون منگوا لیا, کوئی ایسی بات کر لی, کچھ ایسا پڑھ لیا, کوئی تعویذ دے دیا, تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا دیا ہوا علاج نہیں کرنا. کچھ سال پہلے میں نے ایک ٹی وی پروگرام, مارننگ شو تھا, اس میں ہم بات کی کر رہے تھے قبرستان اور بیسیکلی ڈیتھ, اور اس کی بات کر رہے تھے. تو اس میں پنڈی کا جو بہت بڑا قبرستان ہے اس کے وہ جو کیپر تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی سب سے زیادہ قبرستان میں خواتین آتی ہیں, اور وہ خواتین نہیں ہوتی جو کوئی ہم کہیں کہ بیچاری غریب غربا بھٹک کے آ گئیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی ہیں, اور وہ وہاں بیٹھ کے کبھی مردوں کی ہڈیاں نکلوانے کے لیے ہمیں پیسے دیتی ہیں, کبھی وہاں پہ خون بہاتی ہیں, وہ چلے کرتی ہیں, اور ہم ان سب کو بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کام نہیں کرو, اور یہ جادو جو ہے وہ کفر ہے. لیکن خواتین بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں. یہ کچھ سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں جبکہ پھر بھی زیادہ لوگ قرآن پڑھ لیتے تھے, اب تو اور زیادہ لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو اصل بات کیا ہے؟ فیتھ از ناٹ ہوپنگ اللہ کین, اٹ از نوئنگ دیٹ ہی ول. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں, اسٹرانگ اپنا وہ فیتھ رکھتے ہیں, تو یہ شیاطین ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کی ہم تک ریچ ہی نہیں ہوتی ہے. سو دس از وٹ وی ہیو لرن ٹوڈے اینڈ آئی ہوپ دس بینیفٹس یو. تو اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنے آپ کو بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کے قریب تر ہو جائیں. جو حاسد لوگ ہیں ان سے بچیں. آپ دیکھیں اگر ہم اپنے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو حسد بھی کم ہو جاتا ہے. جو کچھ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے اگر ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں تو سوسائٹی اتنی پازیٹیو ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہ والے پرابلمز ویسے ہی کام ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.